عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر کا موضوع ہے دکنی اردو کی لسانی خصوصیات۔ دکنی اردو یا اردو قدیم کی سب سے بڑی اور اہم خاصیت یہ تھی کہ یہ زبان دوسری ہندوستانی زبانوں سے زیادہ قریب تھی۔ صرفی اور نحوی لحاظ سے دوسری ہندوستانی زبانوں کی بہت سی خصوصیات اس میں ملتی ہیں۔ دکنی میں ہندوستانی زبانوں کے جو الفاظ ملتے ہیں اس کے تعلق سے ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، کوٹ: اس دور کی زبان میں ہمیں مختلف زبانوں کی ایک کھچڑی سی پکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جس میں مکانی زبانوں کے علاوہ کھڑی بولی، برج بھاشا، اودھی، پنجابی، راجستھانی، سنسکرت اور گجری وغیرہ کے اثرات ایک ساتھ پک رہے ہیں۔ عربی، فارسی، ترکی الفاظ اس کھچڑی زبان میں ایک حلاوت پیدا کر کے اسے ایک نیا رنگ دے رہے ہیں۔ عربی فارسی کے لسانی اور تہذیبی اثرات نے زبان کا خمیر اٹھنے اور جلد پک کر تیار ہو جانے کے عمل میں مدد دی، انکوٹ۔ قدیم اردو اور دکنی میں حقیقت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ قدیم اردو جب دکن پہنچی تو دکنی کہلائی۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اردو زبان کی تاریخ پر جو کام کیا ہے اس میں انہوں نے ہر جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قدیم اردو اور دکنی ایک ہی زبان ہے۔ وہ معراج العاشقین کی زبان کے تعلق سے لکھتے ہیں، کوٹ: وہ 14ویں صدی عیسوی کی زبان دہلوی کی نشاندہی کرتی ہے، انکوٹ۔ انہوں نے معراج العاشقین میں استعمال ہونے والے الفاظ کی فہرست یوں دی ہے: کاڑا، جوشاندہ، ہور، اور یہ پنجابی اور کھڑی میں ملتا ہے۔ نک، ناک، بھارا، ہوا، پیلانا، پلانا، لگ، تک، بوی، بو، سون، سے، تے، سے، اپس کو، اپنے کو، اپے، خود، کیا، کی جمع، انگے، آگے، دسرا، دوسرا، تیسرا، تیسرا، اندھارا، اندھیرا، اجالا، اجالا، نئی، نہیں، لک، لاکھ، میرا، میری کی جمع، دکھ، دکھ، اے، یہ، پینے، پہنے، بھاج، بغیر، دسنا، دکھائی دینا، پیٹ، پیٹھ، سی، سے، منع، منع۔ معراج العاشقین کا مقابلہ ڈاکٹر مسعود حسین خان کے مطابق اگر دکنی شاعر نظامی کی زبان سے کیا جائے تو نظامی کی زبان کی قدامت مسلم ہو جاتی ہے۔ دکنی زبان پر شمالی ہند کی زبانوں کے اثرات کے تعلق سے ڈاکٹر مسعود حسین خان لکھتے ہیں، کوٹ: نظامی کی زبان میں نہ صرف راجستھانی اور پنجابی کی اکثر شکلیں پائی جاتی ہیں بلکہ اس پر اپ برنشی روایت کا ٹھپا بھی صاف طور پر نظر آتا ہے۔ اس بنا پر بھی قیاس کرنا پڑتا ہے کہ دکن میں نوا دہلی کی ایک سے زیادہ زبانوں کے اثرات پہنچے ہیں، انکوٹ۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ اردو زبان کے 5ویں اور آخری باب میں مختلف دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ دکنی زبان کی خصوصیات اصل میں قدیم اردو ہی کی خصوصیات ہے۔ اسی وجہ سے دکنی شمالی ہند کی مختلف بولیوں سے متاثر ہیں۔ دکنی کی اور شمالی ہند کی مختلف بولیوں میں لسانی خصوصیات یکساں ہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے آخری باب کا عنوان تشکیل ایک نئے لسانی نظریے کی دکنی کی لسانی خصوصیات کا تقابل نواحی دہلی کی بولیوں سے، انکوٹ، رکھا ہے۔ اس باب میں ڈاکٹر مسعود حسین خان نے جگہ جگہ دکنی، ہریانی، کھڑی بولی اور میواتی سے اردو کا تقابل کر کے یہ بتایا ہے، کوٹ: دکنی زبان کے تقریباً تمام حروف نواح دہلی کی بولیوں میں رائج ہیں، انکوٹ۔ دکنی میں الف ننگنا لگا کر جمع بنانے کا طریقہ ملتا ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان کے مطابق میرٹھ، مظفر نگر اور سہارنپور میں جمع بنانے کا یہ طریقہ آج بھی رائج ہے۔ ادبی سطح پر بھی یہ طریقہ استعمال ہوتا تھا۔ شمالی ہند کے قدیم شعراء فائز اور حاتم کے اشعار سے ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اپنے دعوے کو مدلل بنا دیا ہے۔ ود بوا تیگ جنوبی سی دراز،
لبوں پر گلوں کے مہر کرے ان لباں کا رنگ۔ دکنی میں میرا کی بجائے مجھ یا منج اور تیرا کے بجائے تجھ استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کوٹ قدمہ کے یہاں اس کی کثرت سے مثالیں مل جاتی ہیں جس سے ثابت ہیں کہ یہ دکنی سے مخصوص نہیں۔ مثلاً حاتم اور فائز کے یہاں تم ساتھ، تجھ گل بدن کی بو، تجھ عشق، تجھ پاس، ہمن پاس جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں انکوٹ۔ دکنی میں سنسکرت کے الفاظ۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ دکنی کی سب سے بڑی اور اہم خاصیت یہ تھی کہ وہ ہندوستان کی دوسری زبانوں سے بہت قریب تھی۔ جیسے والا کے لیے ہارا کا لفظ دکنی میں آتا ہے، لیکن یہ ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی ملتا ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان لکھتے ہیں کوٹ لفظ والا کا مابعد ارتقا ہے۔ قدیم دکنی، ہریانی، پنجابی اور برج بھاشا میں ہمیشہ ہارا آیا ہے، جیسے جاں ہارا پاں ہارا انکوٹ۔ دکنی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سنسکرت کے بہت سے الفاظ ملتے ہیں۔ بعض جگہ تو یہ اپنی خالص شکل میں ہیں اور بعض جگہ اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق انہیں بدل دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان لکھتے ہیں کوٹ جدید آریائی زبانیں جب ادبی شکل اختیار کرتی ہیں تو انہیں خوامخواہ سنسکرت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے سنسکرتیت کے اس رجحان کو زبردست صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اپنا خزانہ الفاظ بیشتر فارسی اور عربی سے لیا اور ہندوستانی الفاظ کی صحت کی متعلق پرواہ نہ کی، چنانچہ دکنی ادبیات میں سنسکرت کے الفاظ توڑ مروڑ کر ذیل کی شکل میں ملتے ہیں انکوٹ۔ پرم پیم پریم، دشٹی درشٹی نظر، چمن چمبن چومنا، انجو اشرو آنسو، سیتل شیتل ٹھنڈا، بست وستو چیز، کیس کیش بال وغیرہ۔ سنسکرتیت کے اس رجحان کی وجہ سے بہت سے الفاظ دکنی میں استعمال ہوتے ہیں جو خالص شکل میں ہے۔ دکنی زبان و ادب کی یہ بھی ایک اہم خاصیت ہے کہ اس میں سنسکرتیت کے خالص الفاظ بڑی تعداد میں ملتے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان لکھتے ہیں کوٹ سنسکرتیت کے ہی بڑھتے ہوئے عام رجحان سے مسلمانوں کو بھی مفر نہ تھا۔ اس کی شہادت ہمیں قدیم دکنی ادب سے ملتی ہے جہاں خالص سنسکرت کے بے شمار الفاظ بلا تکلف نظم و نثر میں استعمال کیے گئے ہیں انکوٹ۔ میگھ بادل، دوت پیامبر، ترلوک تینوں عالم، چتر ہوشیار، جیو جی، چرن قدم، چنتا فکر، دھنکر دن کرنے والا یعنی سورج، دھرپن آئینہ، سور سورج، روی سورج، رکت خون شبد لفظ، سنگرام لڑائی، شیز سر، ہردے دل، ادھک زیادہ، بہو بہت، وانر بندر، الگ زلف، پرکٹ ظاہر، وینا بین، انتر راز، بھان سورج، پستک کتاب وغیرہ۔ قدیم دکنی قدیم اردو ہی تھی۔ افضل کی مشہور بارہ ماسا یا بکٹ کہانی شمالی ہند کی قدیم زبان کا نمونہ ہے۔ وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قدیم اردو جب دکن آئی تو وہ دکنی کہلائی۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان لکھتے ہیں کوٹ افضل کی زبان کا لسانی تجزیہ کیا جائے تو قدیم دکنی کی ابتدا پر بھی روشنی پڑتی ہے اور یہ بات بھی اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ دکنی زبان کا جواز ہریانی اور ہندوستانی کھڑی یا زبان دہلوی سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ گو کئی لحاظ سے افضل کی اردو دکنی کے مقابلے میں ارتقا یافتہ ہے انکوٹ۔ اس کے بعد انہوں نے اسماء، ضمائر، حروف اور افعال افضل نے جو استعمال کیے ہیں وہی دکنی کی کتابوں میں جس طرح ملتے ہیں ان کو پیش کیا ہے۔ ہم کو اپس کو دکنی میں بھی ملتا ہے، ہمن سے ہم سے دکنی میں بھی ملتا ہے۔ حروف کن کوں دکنی کے مطابق باج بغیر، پیا باج پیالہ پیا جائے نہ، سن سے
دکنی کے مطابق۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر مسعود حسین خان نے شاہ سید برکت اللہ مارہوری کا کلام پیش کیا ہے۔ شاہ برکت اللہ کے کلام میں بہت سے الفاظ اسی طرح ملتے ہیں جو دکنی میں ہے۔ ذیل میں ان الفاظ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ گھر تجھ کے جا جنگل میں پرتب سمجھ پری، تن من میں پیم کی اگ پری سمجھ پڑی، تکیا جو مخملی و دیگر سیج چھوڑ کے، جب اینٹ پر شینش دری تب سمجھ پڑی۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے لکھا ہے کوٹ: قدیم اردو میں بیشتر ڈھول کی آواز ملتی ہے۔ ڈھیا کی آواز 18ویں صدی کی ابتدا کا ارتقا ہے۔ ڈھول کی آواز آج بھی پنجابی، راجستھانی، ہریانی اور کھڑی بولی کے بعض اضلاع میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور میں عام مشتمل ہے۔ بڑھا بجائے بڑھا، تھڑی بجائے ٹھوڑی، گھڑا بجائے گھڑا، علی گھڑ بجائے علی گھڑ۔ دکنی میں بھی قدیم اردو کی طرح ڈھول کی آواز ہی ملتی ہے، جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دکنی قدیم اردو دوسری ہندوستانی زبانوں سے زیادہ قریب تھی۔ دکنی کے ایسے الفاظ جو اب اس کی خاصیت سمجھے جاتے ہیں وہ شمالی ہندوستان کی قدیم اردو میں بھی استعمال ہوتے تھے، لیکن مظہر جان جانا، حاتم اور پھر ناسک نے جو اصلاح زبان کی تحریکیں چلائی، ان کی وجہ سے ٹھیٹھ ہندوستانی الفاظ کی جگہ بعض عربی فارسی الفاظ استعمال ہونے لگے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے متروک الفاظ کی لمبی فہرست دی ہے، جن میں کچھ الفاظ ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں: نین، چشم، ساجن، معشوق، جگ، دنیا، درشن، زیارت، ماس، گوشت، منسا، تجویز، موہن، معشوق، پیو، دوست، پیا، معشوق، برہا، فراق، من، دل، سنسار، دنیا، بھاٹ، راستہ، درشن، دیدار، دھارو، دوا، پیتم، معشوق، سریجن، معشوق، سرج، سورج وغیرہ۔ دکنی میں جمع بنانے کا قاعدہ اور علامت مستقبل کا استعمال۔ الف نون گنا لگا کر جمع بنانے کا قاعدہ گو فارسی کا ہے، اور شاید فارسی ہی کے اثر سے پنجابی میں بھی یہی قاعدہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر یار سے یاراں، ہم نفس سے ہم نفساں وغیرہ۔ دکنی میں بھی الف نون گنا لگا کر جمع بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ قاعدہ پنجابی کے علاوہ ہریانی اور راجستھانی میں بھی ملتا ہے۔ مسعود حسین خان لکھتے ہیں کوٹ: جمع میں حالت مفعولی کا اختتام اردو کے برخلاف اکثر الف نون گنا پر ہوتا ہے، جیسے ونا، اوورتا وغیرہ۔ یہ شکل ہریانی، راجستھانی اور پنجابی میں عام ہے۔ دکنی کی بھی یہی خصوصیت ہے۔ انکوٹ۔ سے گئے ماضی میں یا لگانا دکنی میں عام ہے، جیسے پوچھا کی جگہ پوچھیا، لیکن یہ صرف دکنی ہی میں نہیں، قدیم اردو اور ہریانی میں بھی ملتا ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان لکھتے ہیں کوٹ: پوچھیا کی ترکیبیں ہریانی اور قدیم اردو دکنی دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ انکوٹ۔ سی علامت مستقبل کے طور پر شمالی ہند کی قدیم اردو میں رائج تھی اور دکن میں بھی رائج تھی۔ مسعود حسین خان نے امیر خسرو کے پیر بھائی حضرت روشن چراغ دہلوی علیہ الرحمہ کی تصنیف خیر المجالس سے یہ فقرہ نقل کیا ہے۔ کوٹ: ارے مولانا یہ بدحوثی، یعنی ارے مولانا ای مرد بزرگ خواہد شد۔ انکوٹ۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ دکنی میں بھی سی علامت مستقبل کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اور وہ صبرس کا یہ جملہ نقل کرتے ہیں۔ کوٹ: جس عشق کا کچھ درد اس کتاب کو سینے پر تے ہلا سینا، اس کتاب بغیر اپنا وقت بلا سینا۔ انکوٹ۔ اس کے بعد وہ احمد اور ولی کے اشعار پیش کرتے ہیں، جن میں سی علامت مستقبل کے طور پر استعمال ہوئی ہیں۔ کدھی سیج سک سنگ ملسی نہ منج، کدھی من کمل پھول کھلسی نہ منج۔
کیا ہے زہر کا تاثیر اس میں، نہ چل سی کچھ میری تدبیر اس میں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف دکنی یا قدیم اردو کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ ہندوستانی کی کئی زبانوں میں یہ صورت ملتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کوٹ، پروفیسر شیرانی نے اس سی کا تعلق ملتانی سے بتایا ہے، حالانکہ مغربی ہندوستانی کی اکثر زبانوں مثلاً گجراتی، مارواڑی اور جے پوری میں یہ آج تک بے آئینہ استعمال ہوتی ہے۔ دہلی کے مضافات بالخصوص ضلع گڑگاؤں کی بولیوں میں بھی پائی جاتی ہیں، یہاں سے یہ قدیم دہلی کے بازاروں میں عام طور سے رائج ہو گئی ہوگی۔ انکوٹ۔ اردو کے لیے ہندوستانی کا لفظ انگریزوں سے پہلے رائج ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان لکھتے ہیں کوٹ، شاہ جہاں کی فارسی تصنیفات میں ہندی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی کا لفظ بھی زبان کے لیے عام طور پر ملتا ہے۔ عبدالحمید لاہوری نے اس لفظ کو بار بار استعمال کیا ہے، جو ڈاکٹر سید سلیمان ندوی اور پروفیسر شیرانی دونوں کا خیال ہے کہ لفظ ہندوستانی زبان کے سلسلے میں اس عہد سے قدیم ہے۔ انکوٹ۔ سید سلیمان ندوی اور پروفیسر شیرانی نے لکھا ہے کہ ابراہیم عادل شاہ 1988 تا 1037 عیسوی کی فارسی دانی کے سلسلے میں مشہور مورخ فرشتہ نے ہندوستانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بعد میں ملا وجی نے بھی سبرس 1635 عیسوی میں زبان ہندوستانی کی ترکیب استعمال کی ہے۔ دکنی میں الفاظ کی تکرار، حروف استدراگ اور حروف تشبیہ۔ الفاظ کی تکرار کے سلسلے میں دکنی میں یائے معروف کے علاوہ یائے محجول نون کا بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عشق نے کھیل کھیلیا ٹھارین ٹھار۔ حروف عطف دو جملوں یا کلموں کو ملاتے ہیں۔ اردو میں اور یا حروف عطف آتے ہیں۔ اردو کے عام قاعدے کے مطابق ایک ساتھ دو حروف عطف نہیں آتے، لیکن دکنی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں بعض وقت دو حروف آتے ہیں، جیسے قدرانہ و خور لٹکتا چال۔ اسی طرح و اور یا ایک ساتھ، اپس نفس پر جب ویا بہر ہو۔ حروف استغراق، دو جملوں کے درمیان حروف استغراق آتے ہیں۔ پہلے جملے میں جو شبہ ہوتا ہے اسے یہ حروف دوسرے جملے میں رفع کر دیتے ہیں۔ اردو میں لیکن، مگر، گرچہ اور بلکہ حروف استغراق ہیں۔ دکنی میں گو مذکورہ بالا حروف استغراق استعمال ہوتے ہیں، لیکن خاص دکنی کے حروف استغراق ولے، پن اور اما۔ کوٹ، بعض کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کو قیامت میں دیکھیں گے، ولے حیراں ہوئیں گے کہہ نہ سکیں گے۔ بات جدا پن بھید و ہیج، بتی ساری تھی اماں تیل نہیں تھا۔ حروف استثناء، یہ حروف ایک چیز یا شخص کو دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ اردو میں بغیر اور بجز ملتے ہیں، دکنی میں ان کے لیے بھن، بنا اور بھاج بھی ملتے ہیں، جیسے پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یک تل جیا جائے نا۔ وہاں دوسرا نہ تھا کوئی علی باج، تجھ بن اور نہ کوئی، نہ خالق دوجا ہو جائے۔ حروف تخصیص اردو میں کئی ہیں، ہر بھی تو ہی، لیکن جو دکنی کے لیے مخصوص ہیں وہ بھی جگہ بھی، جیسے انہوں بھی یو مکفی اسرار یوں کہتے ہیں اظہار۔ اردو اور دکنی دونوں میں ہی یہی وہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن دکنی کا مخصوص حروف تخصیص چیم ہے۔ یہ مراٹھی زبان کے اثر سے آیا ہے، جیسے وے حیران ہوئے گے کہہ نہ سکیں گے کہ یونچ ہے یا ایسائچ ہے۔ اسی طرح اتنا ہی کے لیے اتناچ، ویسا کے لیے ویساچ، اپنا ہی کے لیے اپناچ، تیرا ہی کے لیے تیراچ دکنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ حروف تشبیہ ایک دوسرے کے مانند قرار دینے کے لیے آتے ہیں۔ اردو اور دکنی میں مانند سی سا کے حروف آتے ہیں، لیکن مخصوص دکنی کے حروف تشبیہ حسب ذیل ہے۔ ناد، نمن، سار۔ کیا سکھ وطن و عزیزاں کی سار،
گیا دکھ سود ندیا نمن جگ تئی بار رگ رگ وہ خوش رو نمن سرس جلک دینے ہارا اتھا رنگ رس۔ اردو میں پریشانی، حیرانی اور سرگردانی استعمال ہوتے ہیں، لیکن دکنی میں پریشانی کے جگہ پریشانگی، حیرانی کے لیے حیرانگی اور سرگردانی کے لیے سردانگی استعمال ہوتے ہیں، جیسے لٹ کو اس کی پریشانگی پر، اس کی حیرانگی پر، اس کی سردانگی پر مہر آئی۔ دکنی اردو اور اردو قدیم دونوں کی لسانی خصوصیات ایک ہی تھی، لیکن موجودہ زمانے میں چونکہ قدیم اردو تحریری شکل میں محفوظ نہیں رہ سکی، اس وجہ سے جدید اردو قدیم اردو سے بالکل الگ اور مختلف ہو گئی، اور آج دکنی اردو کی لسانی خصوصیات ہی ہماری دسترس میں ہے۔ لیکن اردو زبان کے ارتقاء کے تسلسل کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے قدیم اردو کی لسانی خصوصیات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے یہاں دکنی اردو کے ساتھ ساتھ قدیم اردو کی لسانی خصوصیات کو بھی واضح کر دیا گیا ہے، تاکہ ان حضرات کے سامنے جو دکنی اور جدید اردو کو الگ سمجھتے ہیں، اردو زبان کے ارتقاء کا نقشہ بھی آ جائے اور دکنی اردو کی لسانی خصوصیات بھی واضح ہو جائے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔